بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اکبر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے درخواست کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجیے گا۔ ناظرین، ڈی جی آئی ایس پی آر پچھلے دنوں ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں اور اس کے بعد اتنی پولرائزیشن ہے کہ ایک ہی پریس کانفرنس کے اندر دو حقائق، دو بیانیے اور دو سچ جو ہے وہ نکل کر آئے ہیں۔ عمران خان صاحب والی جو لوبی ہے، جو اس کے چاہنے والے ہیں وہ بھی ناچ رہے ہیں، وہ سب بھی جو ہیں وہ خوش ہیں کہ ہمارا بیانیہ سچ ثابت ہو گیا۔ اور جو اپوزیشن والے ہیں، مطلب جو آج کی حکومت ہے شہباز شریف صاحب کی، یا پھر جنہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کو جو ہے وہ سپورٹ کیا ہے، وہ بھی خوش ہیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ جھوٹے ثابت ہو گئے ہیں اور ہم جو ہیں وہ سچے ثابت ہو گئے ہیں۔ اصل میں جو پوسٹ ٹروتھ کا اصل جواب ہے، جو اس کا پہلا فیکٹر ہے، وہ یہ ہے کہ a number of competing truth will emerge، یعنی کہ ایک سے زیادہ سچ جو ہے، ایک سے زیادہ بیانیے سامنے آ جائیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ڈیفرنٹ کمیونیکیشن نیٹ ورک کا جو ہے وہ سامنے آ جانا۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ فار ایگزامپل کہ اگر آپ یوٹیوب پر جائیں گے تو وہاں آپ کو سچ کچھ اور دیکھنے کو ملے گا، آپ فیس بک پر جائیں گے وہاں آپ کو سچ کچھ اور ملے گا، آپ ٹویٹر پہ جائیں گے وہاں سچ کچھ اور ملے گا، آپ انسٹا پہ جائیں گے وہاں کچھ اور سچ ملے گا۔ تو اسی طرح جو ہے وہ آپ اگر اے آر وائی پہ جائیں گے، جیو پہ جائیں گے، مختلف ٹی وی چینلز پر جائیں گے تو وہاں آپ کو سچ کچھ اور دیکھنے کو ملے گا۔ اور سچ کے جو ہے وہ اتنے زیادہ جو ہے وہ ورژن آ گئے ہیں کہ اصل والا جو ٹروتھ ہے وہ غائب ہو چکا ہے۔ اور وہ نیچے کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایفرزم ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ the text has disappeared under the interpretation، یعنی کہ جو اصل ٹیکسٹ تھا، جو اصل الفاظ تھے کسی چیز کے، اس کا جو ترجمہ ہے، اس کی جو تشریح کی گئی ہے وہ اوپر کر دی گئی ہے، وہ اوپر آ گئی ہے اور الفاظ جو ہیں وہ مٹ چکے ہیں۔ اسے کہتے ہیں پوسٹ ٹروتھ۔ ایک ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس سے جو ہے وہ تمام لوگ جو ہے وہ خوش ہو گئے ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں اسی پریس کانفرنس کی اور ایک ناکام کوشش کرتے ہیں سچ کو فنل ڈاؤن کرنے کی، کیونکہ ایک طرف جو ہے وہ کلٹ ورشپ ہے اور وہ سچ کو اسی طرح مانتے ہیں جس طرح ان کے لیڈر سے جو ہے وہ نکلے گا، اور کیونکہ اس کے علاوہ جو ان کے جذبات ہیں وہ اس بات کی پرمیشن نہیں دیتے کہ وہ کچھ اور مانیں۔ تو جناب ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس میں کیا بولا کہ سازش کا لفظ استعمال ہی نہیں ہوا، اور میں نے نیشنل سیکیورٹی کونسل کا جو اعلامیہ ہے اس کے اندر سازش کا ورڈ نہیں پڑھا، نہ وہ ورڈ اس کا حصہ ہیں۔ اس کے آگے مزید بات کرتے ہیں، پہلے یہ کلپ سن لیں آپ۔ عمران خان نے ایک بات کہی اور اس کے اوپر اب مسلسل ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کے اجلاس کے اندر عسکری قیادت نے بیرونی سازش کے معاملے کو تسلیم کیا۔ تو عسکری قیادت کا اس معاملے کے اوپر یہ پاکستان کی سلامتی کے ساتھ جڑا ہوا ایک معاملہ ہے۔ عسکری قیادت کا اس معاملے کے اوپر کیا موقف ہے، کیونکہ ابھی تک آپ کے اینڈ سے اس کی حقیقت بیان نہیں کی گئی؟ جو اعلامیہ جاری ہوا، اس اعلامیے کو آپ اگر دیکھیں تو وہ واضح طور پہ جو اس میٹنگ کے اندر کنکلوڈ کیا وہ اس معاہدے میں انکلوڈ، اس اعلامیے میں انکلوڈڈ ہے۔ اس کے اوپر آپ واضح طور پہ دیکھ سکتے ہیں اگر کہیں ادھر کانسپریسی کا لفظ ہے کیا اس اعلامیے میں، میرا نہیں خیال۔ تو انہوں نے کہا کہ سازش کا ورڈ میرا نہیں خیال استعمال کیا گیا، یعنی کہ عمران خان صاحب کا جو سارا بیانیہ ہے جو نیشنل سیکیورٹی کونسل کے اعلامیہ کے اوپر بنا، ڈی جی آئی ایس پی آر نے خود کہہ دیا ہے کہ سازش ہوئی ہے، اس کا کوئی ایویڈنس موجود نہیں ہے۔ اس کے فوراً بعد جو ہے ایک اور سوال ہوا اور ان سے پوچھا گیا کہ پھر آپ نے ڈیمارش کیوں کیا، امریکہ سے احتجاج کیوں کیا اگر وہ سازش نہیں کر رہے تھے؟ تو انہوں نے اس کا جواب کیا دیا، اس سے جو ہے وہ ایک نئی ڈیبیٹ پیدا ہوتی ہے۔ پہلے آپ جواب سن لیں پھر اس کی طرف آتے ہیں۔ یا عسکری قیادت نے اس پہ کیوں اگری کیا کہ ڈیمارش جاری کیا جائے اگر سازش نہیں تھی؟ دیکھیں ڈیمارش دیے جاتے ہیں، ڈیمارش صرف سازش پہ تو نہیں دیے جاتے، ڈیمارش کے کئی ریزنز ہوتے ہیں۔ آپ ملک کی جس طرح اس اعلامیے میں لکھا ہوا ہے کہ ان ڈپلومیٹک لینگویج یوز کی گئی ہے، اس اعلامیے میں لکھا ہوا ہے
کہ جو بات چیت کی گئی ہے وہ انٹرفیرنس کے مترادف ہے، سو اس کے اوپر ڈیمارش دیا جاتا ہے. دیٹ از اے ڈپلومیٹک پروسیجر. اور اسی کے اوپر جیسے میں نے کہا کہ جو یہی وہ الفاظ ہیں جن کے اوپر اگری کیا گیا اور ان کے مطابق ڈیمارش دیا. تو جناب انہوں نے کہا کہ یہ ایک عام سی ڈپلومیٹک پریکٹس ہے جس میں احتجاج کیا جاتا ہے باہر کے ممالک کے ساتھ. اور جو لینگویج استعمال کی گئی تھی وہ سٹرانگ تھی. اعلامیے کے اندر بھی ہم نے یہی لکھا اور ساتھ یہ بھی لکھا کہ انوالومنٹ کے مترادف ہے، یعنی کہ مداخلت کے مترادف ہے. اب اس سے جو سپرفیشل مائنڈ ہیں، جنہوں نے نہ سوچنا ہے نہ سمجھنا ہے، اٹھنا ہے اور اٹھ کے ٹویٹ دے ٹھا کرنی ہے، اور انہوں نے کہنا کہ جی بھائی ان کی جو کنکلوژن ہے، جو پہلی کنکلوژن ہے وہ یہ ہے کہ جی ڈی جی اے ایس پی آر نے جو ہے وہ ہمارے حق میں فیصلہ دے دیا. انہوں نے جو ہے وہ اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ جو انوالومنٹ ہے وہ ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ جو اینٹی عمران خان ہیں وہ بھی خوش ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ڈی جی اے ایس پی آر نے جو ہے وہ ہماری بات کی تصدیق کر دی ہے کہ سازش نہیں ہوئی. دیکھیں اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ مداخلت اور سازش میں کیا فرق ہے. تو سب سے پہلے مداخلت ہم جو ہے وہ ڈسکس کر لیتے ہیں. دیکھیں مداخلت اسے کہتے ہیں کہ جب کوئی بیرونی طاقت کسی ملک کے اندرونی معاملات میں کومنٹس کرنا شروع کر دے تو اس کو مداخلت کہتے ہیں. ڈپلومیٹک لینگویج میں اسے انٹرفیرنس بھی کہتے ہیں. تو اگر کوئی امریکن ایمبیسڈر ڈونلڈ ڈو ہے یا کوئی اور ہے، وہ آ کر اسد مجید کو یہ کہتا ہے کہ جی لیٹ سے یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ جی پاکستان میں اگر عمران خان جو ہے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس سے ہار جاتا ہے تو اس سے جو ہے وہ ہمارا فائدہ ہوگا. اگر یہ بھی کہہ دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ملک کے جو ہے گھریلو ہیں، جو اندرونی معاملات ہیں، جو اندرونی سیاسی معاملات ہیں، اس میں جو ہے وہ کومنٹ کر رہے ہیں. تو اسے جو ہے وہ مداخلت کہا جا سکتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے ہم نے وہ احتجاج ان سے کیا. کہ آپ نہیں بتا سکتے کہ جو ہماری ڈومیسٹک پولیٹکس ہو رہی ہے اس کا رزلٹ جو ہے وہ کیا نکلنا چاہیے اگر بندہ آپ کی فیوریبل میں نہیں ہے. تو یہ ہو گئی مداخلت. اب آ جائیں سازش کی طرف. سازش کسے کہتے ہیں؟ سازش اسے کہتے ہیں کہ کنسپیرنسی کو. کنسپیرنسی اس کو کہتے ہیں کہ پیسہ لگا کر، پریشر ڈال کر، کالز کروا کر یا پھر بندے انسٹال کروا کے جو ہے وہ رجیم پلٹ دی، تبدیل کر دینا. اور اس طرح امریکہ کر چکا ہے. سر جنگ کے موقع پر مختلف ممالک میں جو ہے وہ رجیم چینج کر چکا ہے. تو اس کو کہتے ہیں سازش. اور جب بھی امریکہ ایسا کرتا ہے تو سب سے پہلے جو ہے اس کا جو میڈیا ہے اس کی جو توپ کی نالیاں ہیں وہ اسی ملک کی طرف آ جاتی ہیں جس میں وہ رجیم چینج کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس نے اس کے خلاف پروپوگنڈا بھی جنریٹ کرنا ہوتا ہے اور اس نے رجیم چینج کرنی ہوتی ہے. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ امریکی میڈیا کے اوپر پاکستان کے خلاف کوئی اینٹی پاکستان رپورٹنگ نہیں کی گئی. بات تو اب سوچنے والی ہے. اب اس کے امریکن میڈیا کے اوپر آپ دیکھ لیں کہ روز کی بنا پر جو ہے وہ چائنا اور رشیا کے خلاف جو ہے وہ اینٹی رپورٹنگ کی جاتی ہے، ان کے خلاف پروپیگنڈا بھی جنریٹ کیا جاتا ہے. اور وہ یہ بات چاہتے ہیں کہ چائنا میں اور رشیا میں جو ہے وہ رجیم چینج کیا جائے، وہاں پر ان کی جو حکومت ہے وہ پلٹی جائے. یا اگر ایسے بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو اگر مجھے کوئی آدمی اچھا نہیں لگتا، کوئی بندہ اچھا نہیں لگتا، تو میں اسے یا سامنے کہہ دیتا ہوں کہ بھائی تو مجھے اچھے نہیں لگتے، یا میں کسی سے کہتا ہوں بھئی اسے کہو وہ مجھے اچھا نہیں لگتا، مطلب کہ میں اسے مار دوں گا یا کچھ بھی کر دوں گا. تو یہ ہو گئی مداخلت. اور اگر مجھے کوئی بندہ اچھا نہیں لگتا، میں کسی بندے کو پیسے دیتا ہوں کہ بھائی اس کو مار دو، اس کو مار کے وہاں پھینک دو، یا اس کا کام تمام کر دو، یا اس کے ساتھ کچھ اور کر دو. تو یہ ہو گئی سازش. assistant towards a crime، یعنی کہ کسی جرم میں جو ہے وہ ہاتھ بٹانا. تو اتنا کلیئرلی ڈیفرنس ہے ان دونوں چیزوں میں، لیکن یہ سب کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا بیانیہ سچ ثابت ہو گیا، اور وہ کہہ رہے ہیں بھی ہمارا بیانیہ جو ہے وہ سچ ثابت ہو گیا. اس کے بعد ایک اور بات کروں گا جو کہ 10 بار کہہ چکا ہوں، ٹروتھ میٹر نہیں کرتا. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان نے یہ کہا کہ میرا بیانیہ اس لیے سچ ثابت ہوا ہے کہ بے شک میرے پاس ثبوت نہیں ہے، لیکن اس بیانیہ کے لیے جو ہے وہ
میرے پاس جو ہے وہ سروس چیف جو ہے وہ میرے ساتھ ایگری کرتے ہیں. تو سارے بیانیے کی جو عمارت ہے وہ اسی کے اوپر کھڑی ہوئی تھی، جبکہ جو سروسز چیف ہیں ان کے جو ترجمان ہیں انہوں نے کہا ہے کہ سازش نہیں ہوئی. سو یور نیریٹو ہیز بین پرووڈ ایبسلیوٹلی رانگ. ٹھیک ہے. اور ایک اور بات جو ہے وہ یہ کی گئی اس میٹنگ میں، نیشنل سیکورٹی کونسل کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس کے جو منٹ جاری نہیں کیے گئے، کیونکہ وہ منٹ جو ہے وہ جاری کرنے کے لیے جو جتنے بھی پارٹیسپیٹنٹ ہوتے ہیں ان کو اوپر نا سگنیچر کرنا ہوتا ہے، اور وہ سگنیچر جو ہے وہ اسی لیے سامنے نہیں آ سکے کیونکہ جو جتنے بھی وہاں پہ فوج کے آدمی تھے یا جتنے بھی وہاں پہ موجود افسران تھے انہوں نے اس کے اوپر سگنیچر نہیں کیے. ورنہ عمران خان صاحب کے لیے کون سا مشکل تھا کہ وہ نیشنل سیکورٹی کونسل کے منٹس جاری نہ کروا سکتے. ان کے لیے کون سا مشکل تھا، اگر سگنیچر ہوئے ہوتے تو انہوں نے تو فوراً سے پہلے جو ہے وہ پبلش کر دینی تھی، اور ان کو کون سی کوئی دقت ہونی تھی اس معاملے میں.